بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ جنات کے نام یا اقسام کا ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو مختصر سا تعارف کروایا تھا اور کچھ کا آج کرواتے ہیں۔ جنات کی ایک نسل بہت چھوٹے قد کی ہوتی ہے۔ چھوٹے قد والوں کو اردو میں بونے کہا جاتا ہے۔ بونے جنات صرف چھوٹے قد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سے مریض کی جان چھڑانا عام جنات کی بنسبت بہت مشکل ہو جاتا ہے، جلدی سے قابو میں نہیں آتے، لیکن ان سے جان چھڑانے کے عملیات بھی وہی ہیں جو ہم عام روٹین میں کرتے رہتے ہیں۔ گندیلے جنات کی ایک نسل کو گندیلا کہتے ہیں۔ بار بار کے تجربات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی 99% آبادی ہندو عقائد کی حامل ہے اور 90% سے زیادہ لوگ عامل ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اسیب جب مریض کے قریب آتا ہے تو ان کی وجوہ سے غلاظت گندگی کی اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ آدمی کو کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن مریضوں کو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے جنات نظر آنے لگ جاتے ہیں، جنات کا نظر آنا خوبی اور کمال نہیں ہے بلکہ بیماری اور کمزوری ہے۔ وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گندیلوں کے پورے جسم پر پرندوں کی طرح بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ جنات کی یہ نسل بھی نہایت ڈھیٹ اور اڑیل واقع ہوئی ہے۔ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جتنے گندیلے کسی پر مسلط ہیں سب کو جلا دیا جائے۔ ان کے وعدے وعید پر کبھی اعتبار نہ کیا جائے۔ ہم نے آج تک ان کو وعدے پورے کرتے یا وعدے پر پورا اترتے نہیں دیکھا۔ پری جنات کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ نہایت خوبصورت شکل میں سامنے آتی ہے۔ عام طور پر عورت کی شکل میں آتی ہے اور اس کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی نظر آتے ہیں۔ جس شخص پر یہ مسلط ہو، دیگر تکلیف کے علاوہ اس کے جوڑ اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں اس کا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ ان کی مساکن زیادہ تر خوبصورت اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں جن میں درخت بھی گھنے ہوں، پہاڑ بھی سبزہ پوش ہوں اور پانی کے جھرنے بھی جہاں کثرت سے پائے جاتے ہوں۔ دیو پہلے ہم ایک ویڈیو میں ہم نے بتلایا ہے، جنات کی نہایت مضبوط اور قوی ہیکل نسل کو عربی میں عفریت اور ہندی اردو میں دیو کہتے ہیں۔ فارسی میں عمومی سطح پر ہر جن کو دیو کہتے ہیں۔ یہ اگر کسی پر مسلط ہو تو عام جنات کے مقابلے میں نقصان بھی زیادہ پہنچاتے ہیں اور جان چھڑانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چڑیل جنات کی ایک خطرناک ترین قسم ہے۔ عام طور پر عورت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے اور بالکل متضاد شکلوں میں، یا تو نہایت حسین و جمیل کے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی، یا انتہائی مکروہ اور بد شکل، دانت باہر کو نکلے ہوئے، بال جھاڑیوں کی طرح الجھے ہوئے، لمبے لمبے ناخن، سرخ شعلہ بار آنکھیں، غرض کے دیکھتے ہی انسان کی چیخیں نکل جائے۔ چڑیل خوبصورت دکھائی دے یا بدصورت، اس کی ایک علامت مشترک ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس لیے اسے عوام کی زبان میں پچھل پہری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ویرانوں یا گھنے مگر پرانے درختوں کے نیچے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ سردیوں میں آدھی رات کے وقت اور گرمیوں میں آدھے دن کے وقت لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ عام طور پر جس کے پیچھے پڑ جائے اگر فوری علاج نہ ہو تو اس کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہیں، اور چڑیل جب کسی کی جان لیتی ہے تو اس کی کمر یا سینے پر موت کے بعد عام طور پر ایک پنجے کا نشان بھی دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نشان دونوں طرف نمایاں نظر آتا ہے۔ بھوت پریت یہ دونوں ہندی کے الفاظ ہیں۔ ہندو مذہب میں چونکہ مرنے والے کی روح آتما بھٹکتی رہتی ہے،
بلکہ وہ نئے جسم کو اوڑھ کر دوسرا تیسرا جنم بھی لیتی ہے۔ ان کے خیال میں ایک روح 7 بار جنم لیتی ہے، اس لیے ان کے روزمروں اور محاوروں میں 7 جنم کا بکثرت سے ذکر ملتا ہے۔ 7 جنم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی ان کے اسی آواگون کے عقیدے کے مظہر ہے۔ ہندی میں بھوت یا پریت مرنے والے کی بدروح آتما کو کہا جاتا ہے۔ فلاں کا بھوت اس کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے، اس گھر میں بھوت پریت کا سایہ ہے۔ برِ صغیر میں جادو کی جو اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے بعض اقسام ان بھوت پریت کو مطلوبہ شخص پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ مردہ ہندو کو جب جلاتے ہیں تو کسی مردے کی مڑی کی راکھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس راکھ کو مختلف عملیات کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جس سے اس مریض کو اپنے گرد و پیش میں اور بعض دفعہ اپنے وجود میں ایسی حرکات محسوس ہوتی ہیں جیسی حرکات جنات کے پائے جانے کی صورت میں محسوس ہوا کرتی ہیں۔ اس کو ہمارے یہاں مسان کہا جاتا ہے، جس کا ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں۔ بعض دفعہ اس بھوت پریت یا مسان کے مسلط ہونے کی وجہ سے مریض اور مسحور میں وہ علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اس شخص میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھی، جس کی مڑی کی راکھ عمل کے ذریعے اس مریض کو کھلائی گئی ہے۔ مثلا کسی ایسے ہندو کی مڑی کی راکھ جو بہت زیادہ سگریٹ پیتا تھا کسی غیر شادی شدہ شریف لڑکی کو کھلائی گئی ہو تو دن رات میں کئی بار اس لڑکی کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی، جس نے زندگی میں سگریٹ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ یا راکھ والا مردہ دمہ کا مریض میں بالفرض اگر مبتلا تھا تو جسے راکھ کھلائی گئی ہے اس پر بھی دمے کے دورے پڑیں گے، لیکن جب اسے ہسپتال اور لیبارٹری لے جائیں گے تو اس کے تمام ٹیسٹ کلیئر آئیں گے۔ یہ تو ان 2 ناموں کی اصل حقیقت اور ہندی میں ان کی وضاحت تھی، لیکن جنات کی اقسام کے تذکرے میں اس لیے کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ان دونوں ناموں کو ہندوؤں کی بدروح پر نہیں بلکہ جنات کی بگڑی ہوئی اور ایسی شیطان صفت قسم پر بولا جاتا ہے جو عام نارمل قد سے چھوٹے ہوتے ہیں، بونوں سے ذرا بڑے، اور راہ چلتے لوگوں کو یا لوگوں کے گھروں میں آ کر انہیں پریشان کرتے ہیں۔ ہندی اور اردو میں بھوت کے تصغیر کرتے ہوئے چھوٹے بھوت کو بھوتنا بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگ بھوت پریت کو شیاطین الجن کی اس قسم کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، اور ہمارے ہاں ان دونوں الفاظ سے جنات کی یہ خاص قسم ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، انشاءاللہ پھر ان کی اور بھی کچھ آپ کو اقسام بتائیں گے۔